بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ماشاءاللہ تراویح میں قرآن کریم مکمل ہوا ہے۔ اللہ پاک اس ختم قرآن کو، اس تکمیل قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، ہم نے دوسری جگہ پہنچنا ہے، بس میں ایک دو باتیں کر کے دعا کر کے ہم روانہ ہوتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ لیں کہ ہمارے اس جمع ہونے کا کوئی تو مقصد ہوگا، اس لیے کہ تراویح تو روز ہوتی تھی یہاں پر، لیکن روز جب وطر ہو گئے تو بس واپسی ہو گئی۔ آج ہم کیوں یہاں پر مل بیٹھ کر یہاں پر جمع ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ خدا نخواستہ کوئی رسمن نہیں بیٹھے، کوئی مٹھائی کے ڈبے کے لیے نہیں بیٹھے، کسی اور مقصد اور غرض سے نہیں بیٹھے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں، آپ کو ساری زندگی فائدہ دے گا۔ وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان لختم القرآن دعوت مستجابہ۔ جب قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے، اس موقع کی دعائیں مستجاب یعنی اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں۔ ہم دعا کے لیے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں دوستو؟ دعا کے، اور اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرما چکے ہیں کہ ختم قرآن کی دعائیں رد نہیں ہے، قبول ہے۔ تو رمضان کا مہینہ، دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہے۔ تراویح میں قرآن مکمل ہوا ہے، پھر مجمع ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس موقع کی دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتے، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر یہ مبارک مہینہ ویسے بھی دعاؤں کا مہینہ ہے، اس میں انسان کثرت کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ لگ کر، یکسوئی کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنے کا عادی بنے۔ دیکھیں، آج دعا کی عادت ہمارے مزاج میں نہیں رہی، عادت نہیں ہے، بس صرف ایک جس کو کہا جائے خانہ پوری سی، کہ بس نماز ہوئی، ہاتھ اٹھا لیے، دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی جیب میں ہاتھ مار رہے ہیں، بس وہ امام صاحب کی آواز آ رہی ہے تو آمین 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 چل رہا ہے۔ باقی اس کے بعد پھر دعا سے ہمارا کوئی خاص ربط اور تعلق نہیں رہا۔ تو بھئی دعا تو کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں فرمایا، دعا تو ساری عبادتوں کا مغز ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ختم قرآن کی اس خوشی کے موقع پر ہم اس مقصد کو سمجھ کر یہاں بیٹھے کہ ہم اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم اللہ کے بندے ہیں ہی اسی لیے کہ ہمارا ہر چیز کا مانگنا کس سے ہو؟ اللہ سے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات جنہوں نے یہاں پر تراویح پڑھی ہے وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جس حافظ صاحب نے، حافظ صاحبان نے، سامعین نے سنایا ہے، اللہ پاک ان کو اور ان کی برکت سے تمام حاضرین کو اور آج کے تشریف لائے ہوئے تمام حضرات کو اللہ اس قرآن کی مکمل برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ یہ جو قرآن کریم پڑھا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول اور منظور فرما دیں۔ یا اللہ اس قرآن کی برکات ہم سب کو، حافظ صاحبان کو، ان کے والدین کو
مجلس کے تمام شرکا کو، آج تشریف لائے ہوئے تمام حضرات، کل امت مسلمہ کو یا اللہ نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اس پاکیزہ کلام سے جڑ کر رہنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ماہ مبارک کی تمام برکتیں، سعادتیں یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارے بھائی سعید الرحمان صاحب بیمار ہیں، آنکھوں کی تکلیف میں کمزور ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو جلد اور مکمل شفا اپنے غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دے۔ ان کی آنکھوں کی بینائی کو اللہ پاک پہلے سے بڑھ کر بحال فرما دے۔ اسی طریقے سے ہمارے قاری عبدالجلال صاحب جو مسجد کے بہت پرانے خادم بھی تھے، مؤذن بھی تھے، بڑی خدمتیں کی، کافی وقت سے بیمار ہے، گھر پر ہے، دعا فرمائے اللہ پاک قاری صاحب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے، کہ عمر میں، صحت میں اللہ پاک خوب خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ ہم سب کے مشفق و سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہماری والدہ مرحومہ اور تمام مرحومین امت کی اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔